جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق خیر. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑی شاندار کتاب بک ریویو کے طور پہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے جناب عمر رواں. یہ آٹو بایوگرافی ہے محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی، اور یہ میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ مجھے یہ کتاب بھیجی ہے بک ریویو کے لیے، اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں ان کی کتاب پہ اپنا ریویو پیش کر رہا ہوں. تو یہ ان کی ایک اور خواہش بھی تھی کہ میں اس کو تھوڑا شارٹ رکھوں، کیونکہ لوگوں کا بعض میرے بک ریویوز ایسے ہیں تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں، تو میں ان کی خواہش کے احترام میں اس کو شارٹ بھی ہی رکھوں گا. اور ایک ریویو پہلے تو میں آپ کو کتاب کا تعارف جب میں کرواؤں گا پراپرلی کیمرہ ویو کے ساتھ، اس سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ دیکھنے کا تو ایک واحد کتاب ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ بک. بٹ میرا پہلا ریویو یہ ہے کہ یہ والیوم 2 ہے. اگر آپ نے اس کا والیوم 1 پڑھنا ہے اس کتاب کا، تو آپ اس کتاب کو پڑھیں. یہ مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ڈاکٹر حسین احمد پراچا ہیں. یہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا کے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنے والد محترم کی بایوگرافی لکھی ہے یہ والی. تو محترم حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کے اور ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کے والد محترم ہیں. اور یہ میں نے اس کو والیوم 2 اور اس کو والیوم 1 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کی تیاری میں بھی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے اپنا رول پلے کیا ہے، جس کو انہوں نے مینشن کیا ہے ڈاکٹر حسین پراچا نے، کہ اس کتاب کی تیاری میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کا بھی رول ہے اس میں. اب میں اس کو والیوم 1 کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو والیوم 2 کیوں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی پیدائش کے بعد کے حالات اور واقعات پر. یعنی جب وہ جسمانی طور پر اس دنیا میں تشریف لائے، اور آج اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، لمبی عمر عطا فرمائے. تو یہ ان کی زندگی کے کہہ لیجئے جب وہ جسمانی شکل میں ہمارے سامنے پیدا ہوئے اور اس کے بعد زندگی گزاری. یہ والی والیوم 1 میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ڈی این اے اور ان کی شخصیت کی تعمیر کی فاؤنڈیشن تیار ہو رہی تھی، کہ والد محترم کی شخصیت کیا تھی. اور پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کے عادات جو ہیں، ماں باپ کی جو طبیعت ہے، فطرت ہے، وہ آگے چل کے پھر اولاد میں منتقل ہوتی ہے ڈی این اے کی شکل میں. اس میں تربیت کے پہلو بھی ہوتے ہیں، اس میں فطرت کے پہلو بھی ہوتے ہیں. تو یہ والیوم 1 اس کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی پیدائش سے پہلے ان کی شخصیت کو سمجھنا ہو کہ وہ کن خطوط پر بننے جا رہی تھی، تو آپ اس کا والیوم 1 کا مطالعہ کریں. آپ کے والد محترم کی طبیعت، اور پھر ان کی طبیعت کے جو اثرات ہیں صحبت کے، تربیت کے، فطرت کے، وہ اس کتاب میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی شخصیت کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اگر میں اس کو صرف مثال سمجھانے کے طور پہ، کہ اس کا وہ لفظی معنی نہ لیجیے گا کہ یہ ری انکارنیشن ہوئی ہے، پہلے والد کی شکل میں تھے، پھر وہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی. تو یہ اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا، بٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کتاب میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی شخصیت کو بھرپور طریقے سے سمجھنا ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اس سینس میں دیکھا جائے تو یہ والیوم 1 اور والیوم 2 ہے. یہ والیوم 1 ہے، یہ والیوم 2 ہے. تو اس کا میں نے اپنا سیپریٹ بک ریویو دیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور پھر ان کی شخصیت کے وہ مخفی پہلو جو ہم پر ڈاکٹر فرید احمد پراچا کی شخصیت کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے. اور اس کتاب میں بھی ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا ہے. تو اگر آپ نے حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو پڑھنا ہے، تو اس صورت میں یہ کتاب بھی اس کے ساتھ ایک کمپینین کی شکل دے گی. تو یہ کتاب اپنی تکمیل میں اس کے بغیر ادھوری ہے، اور یہ کتاب اپنی تکمیل میں اس کے بغیر ادھوری ہے. تو یہ دونوں کتابیں ملائیں گے تو آپ کو دونوں شخصیات کی سمجھ آئے گی. اور ان دونوں شخصیات کو جب سمجھیں گے تو اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر فرید احمد پراچا کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا، تو اس کتاب میں آپ کو ڈاکٹر حسین احمد پراچا کی جس انداز میں انہوں نے اپنے والد کی اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے اپنے والد کے متعلق یہ کتاب لکھی ہے،
اس میں دونوں بیٹوں کی تربیت، صحبت، فطرت، ذوق، مزاج، علم، وہ سارا کچھ آپ کو ان 2 کتابوں میں مل جائے گا۔ تو یہ ایک پوری فیملی کی بایوگرافی ہے، اس انداز میں دیکھیں۔ یہاں والد محترم ہیں، پھر ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے بھی اپنی کتاب میں جس انداز سے اپنا تعارف اپنی فیملی کے معاملات سے پردہ اٹھایا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ بہت کم آتھرز ایسے ہیں جنہوں نے اس انداز اس کو لے کے چلے ہیں۔ یعنی آپ کتاب پڑھتے پڑھتے ایسے فیل کرتے ہیں کہ آپ ان کی فیملی کے ایک ممبر ہیں، کوئی چیزیں نہیں چھپائیں۔ عام طور پہ لوگ چھپا لیتے ہیں نام، کہ اس کی اس سے کیا نسبت ہے، اس سے اس کا کیا رشتہ ہے، تعلقات کی نوعیت کیا ہے، مگر میں حیران ہو رہا تھا ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے اپنی کتاب میں جب اپنے فیملی حالات کا ذکر کیا ہے، تو یہ میں جو کہہ رہا تھا کہ فیملی کے معاملات کو اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی فیملی کے ممبر ہیں، اور آپ کو اپنا فیملی ممبر سمجھتے ہوئے قاری کو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں اس کتاب میں، تو بہرحال اس کو میں یہ چند ایک باتیں ذہن میں رکھ کے اب میں آپ کو کتاب کا بیسک ایک مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ باقی آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریویو بھی پسند آئے گا۔ تو آئیے اب ہم کتاب کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جی جناب، یہ آپ ٹائٹل دیکھ لیجئے، عمر رواں، خود نوشت ڈاکٹر فرید احمد پراچا، اور یہ آپ کی تصویر ہے، اور اس کو اگر تھوڑا سا اٹھائیں تو SUV ٹائٹل کے ساتھ ہے، چمک کے ساتھ۔ اور تصویر میں اگر آپ دیکھیں اور کتاب کے کنٹینٹ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں علمی ذوق اور دینی ذوق کے ساتھ ساتھ چہرے پہ جو میں نے فیل کیا کہ رومانس کے بھی اثرات ہیں، رومانٹک شخصیت ہے ان کی۔ وہ جب آپ کتاب میں دیکھیں گے کئی جملوں میں تو مجھے ان جملوں کے پیچھے ایک بڑی رومانٹک شخصیت بھی نظر آئی ہے، تو وہ ایک دلچسپ پہلو آپ کی شخصیت کا یہ ٹائٹل کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اس میں سینیٹر سراج الحق صاحب کے تاثرات ہیں، حافظ محمد ادریس صاحب کے ہیں، اور علامہ عبدالستار عاصم صاحب کے ہیں، جو چیئرمین ہیں قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل لاہور کے۔ اور اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے ہو تو جناب یہ میں اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں، یہ اور اس کی 800 روپیز پرائز ہے، اور یہ قلم فاؤنڈیشن کا، تو میں اندر سے بھی آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ پراپرلی اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ بیک اس کے کور پہ سینیٹر سراج الحق صاحب کے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے عبدالستار عاصم صاحب کی طرف سے محبت کے الفاظ، اور یہ جناب ان کا ہے اس میں مین، اور یہ جملہ حقوق ہیں، اپریل 2021 میں آئی ہے۔ اور ملنے کا پتہ کتاب کا، اب آپ یہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے۔ یسرب کالونی، بینک سٹار، والٹن روڈ، کینٹ۔ 2 موبائل نمبر بھی ہیں اور ان کا جی میل ایڈریس بھی ہے، تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہاں سے آپ ان کو کتاب بھی کر سکتے ہیں۔ اور کتاب کا انتساب انہوں نے سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، ابا جی مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، اماں جی مرحومہ ہیں، مرحوم اہلیہ کوثر، موجودہ اہلیہ زاہدہ، اور تمام موجود و مرحوم عزیز و اقارب اور احباب و رفقا کے نام آپ نے کیا ہے، اور نیچے اشعار کے ساتھ ان کا خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تو یہ جناب دیکھ لیجئے کتنا رچ مٹیریل ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو میں سمجھا بس یہی اتنا ہی کچھ ہوگا، مگر جب میں نے آگے اٹھایا تو پتہ چلا ماشاءاللہ یہ تو اور بھی ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں چلتے ہیں تو کافی ہے۔ تو یہ بڑی شاندار پیپر کوالٹی بڑی اچھی ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کا جو ڈیوائڈر ہے پیپر کا وہ بھی اس کے کلر کمبینیشن کے ساتھ ہی ہے۔ اور جناب اس کے ٹوٹل صفحات جو ہیں وہ ہیں، اگر تصویروں کو نکال دیں تو ٹوٹل صفحات جناب 398 کے ہیں، آلموسٹ 400 صفحے کی کتاب ہے، تو 420-25 ہوں گے۔ یہ تصاویر ہیں محترم، یعنی یہ بڑی نایاب اور ہسٹوریکل فوٹوگرافس ہیں۔ ان کو صرف ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی تصویریں مت سمجھیے گا، یہ جماعت اسلامی کا بھی ایک بہت نایاب اور قیمتی باب ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بایوگرافی میں ہسٹوریکل پریزرویشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کلرڈ فوٹوگرافس کے ساتھ خوبصورت کتاب ہے۔ اور جناب ہم تھوڑا سا اس کو، میرا فوکس ہے کہ اس کو ذرا سادہ سا رکھوں۔ اب آپ اس میں دیکھیے جو فہرست عنوانات میں والد محترم کا انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ خاندانی حالات 11 صفحے سے لے کے، تو آپ یہ دیکھیے گا
یعنی یہ اتنا غالباً ہے ایریا جو ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کے سارے مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے. اور اس میں یہ دیکھیے جو قادیانیت پہ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا شاندار ہے یہ مواد. اس میں آپ کو وہ بھی مل جائے گا. نوجوانوں کے لیے مطالعہ کی عادت ہے. پھر یہ حادثاتی رومانس یہ مصوری کا بھی شوق ہے ان کو. تو میں نے کہا نا ان کی شخصیت سے جو چہرے سے میں نے فیل کیا کہ ماشاءاللہ علمی فکری اور دینی ذوق رکھنے والے نہیں بلکہ بڑی رومانٹک شخصیت ہیں. تو وہ جو تاثرات مجھے تصویر سے ملے تھے وہ یہاں سے کنفرم ہو گئے 91 پیج پہ. یہ آپ خود پڑھیے گا، ایک بڑا دلچسپ اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. میں آپ کے تجسس کے لیے نہیں بتاؤں گا، مگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھتے آئیے مختلف. اور پھر شادی ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. پھر شادی ہے، یہ شاہین زیر دام آیا. اب میں یہ جب 161 پیج پہ ہے، یہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. 161 پیج پہ جب میں گیا ہوں تو میں ہنس رہا تھا. یہ شادی ازدواجی زندگی، شادی یہ شاہین زیر دام آیا. تو میں ہنس رہا تھا کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہوں جیسے محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہیں، یا بہت ہی کوئی نالائق شخصیت ہو جیسے میں خود ہوں، تو یہ حالات شادی کے سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بہرحال ایک مزاح کی سینس میں نے بات کی ہے، مگر یہ بہت شاندار کتاب ہے. اس کے ہر پیراگراف کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی اس آپ بیتی کے اوپر ایم فل کے تھیسز ہو سکتے ہیں اور پی ایچ ڈی کے بھی ہو سکتے ہیں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، اور بڑی شاندار کتاب ہے. تو بہرحال یہ آپ میں اس کو دوبارہ ہم کانٹینٹ والے پیج پہ جاتے ہیں. پھر مشرقی پاکستان کا جو سارا سانحہ ہوا اس کے اوپر بڑی شاندار ڈسکشنز ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ یعنی آپ اندازہ کریں کئی دہائیاں، یعنی پاکستان کی یعنی پاکستان کی جو تاریخ ہے، تاریخ پاکستان، اس کے بہت سارے پہلوؤں سے آپ کو ڈاکٹر فرید احمد پراچا کے نقطہ نظر سے، پرسیپشن سے آپ کو اس کے متعلق جاننے کا موقع ملے گا. اور اس میں یہ نوجوان نسل جو ہے جماعت اسلامی کے جتنے بھی نوجوان ہیں اور دیگر جماعتوں کے جتنے بھی نوجوان ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ینگ جنریشن کو موٹیویشنل لٹریچر کے لیے جب وہ بایوگرافیز پڑھتے ہیں موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو دس از ون آف دا بایوگرافی. ایک میں نے کہا تھا کہ ایک آپ کے والد محترم کی بایوگرافی ہے جو موٹیویشنل لٹریچر کے طور پہ کیس اسٹڈی کے طور پہ ہے، اور دوسری میں کہوں گا کہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی بایوگرافی ہے جو موٹیویشنل لٹریچر کے طور پہ. تو اس کو ضرور پڑھیے گا، اور یہ مجھے بہت دلچسپ آیا. تو چونکہ آپ کی اپنی خواہش بھی تھی کہ میں اس کو بڑا ہی مختصر رکھوں کتاب کے ریویو کو، تو آپ کی خواہش کا انتہائی احترام کرتے ہوئے میں بس ادھر ہی چھوڑ دوں گا ریویو کو. بیسکلی آپ کو ایک بیسک انٹروڈیوس کروانا تھا جو میں نے ابتدائی تمہیدی گفتگو کی. اگر آپ اس کو غور سے سن لیں دوبارہ، جو شروع میں نے کی تھی دونوں کتابوں کے موازنے پہ، تو وہ بذات خود ایک ایسا نقطہ ہے جو کم لوگوں کو پتہ ہوگا. تو بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کو اور عاصم صاحب کو اور قلم فاؤنڈیشن والوں کو، کتنی خوبصورت کتاب یہ منظر عام پہ لے کے آئے. یہ آپ کی نسل کے لیے بھی تحفہ ہے، اگلی نسل کے لیے تحفہ ہے، پچھلی نسل کا، اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے تحفہ ہے کہ جوانی کے ایام اس طرح سے بھی گزارے جا سکتے ہیں. تو اس انداز سے یہ بڑی شاندار کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، استقامت دے، تاکہ یہ مزید اس موضوع پر کتابیں لکھیں. میری خواہش ہوگی کہ والد محترم کی آبیتی آ گئی، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی آ گئی، اب اگر ممکن ہو تو ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کی بھی چھوٹی سی کاوش آ جانی چاہیے ان کے اپنے تھاٹ پروسیس کے. تو یہ مکمل ایک کہہ لیجیے پورا سیٹ مکمل ہو جائے گا. والیوم 1 ہے، والیوم 2 ہے، اور پھر ڈاکٹر حسین احمد پراچا کی آئے گی تو وہ والیوم 3 ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو جزائے خیر دے، دونوں بھائیوں کو صحت تندرستی دے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور مجھ جیسے نالائق اور گناہ گاروں کو یہ توفیق ملتی رہے کہ میں ان لوگوں کی کاوشوں سے فائدہ اٹھا کے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. تو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.